نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الزانیات والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدۃ ولا تأخذکم بہما رأفۃ فی دین اللہ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ درود ہو اس ذات اقدس پر جو تمام کائنات کی جان ہے اور تمام جہانوں کے لیے رحمت ہے۔ اللہ کی حمد و ثنا کے بعد اور نبی علیہ السلام کی ذات پر درود پاک پڑھنے کے بعد آج کل جو موضوع ہر زبان پر عام ہے، جس کا ذکر ہر ایرا غیرہ نتو خیرہ بڑھا چڑھا کر بیان کر رہا ہے، اور جس نے 400 بچوں کی ویڈیو بنائی جنہوں نے یہ کام کیا، ان کی طرف کسی نے توجہ نہیں دی۔ اب 70 سالہ بوڑھا اس سے یہ کام ہو گیا۔ اب اگلی بات، ان کے بچوں کو گرفتار کر لیا۔ اب ہماری پنجاب کی پولیس جس کے ہاتھ کوئی بات لگ جائے، اگر نہیں بھی کیا ہوا تو ان کے سامنے ماننا پڑتا ہے کہ یہ میں نے کام کیا ہے، تاکہ مارے نہ۔ اب اس کے بچوں نے کیا کیا ہے؟ 3 بچوں کو تم نے، پاکستان والوں نے، حکومت پاکستان نے 3 اس کے بچوں کو گرفتار کیا ہے۔ یہ ظلم نہیں؟ جس کا جرم ہے اس کو پکڑو۔ بچوں نے کیا کیا؟ اب میڈیا والے وہ بھی کہ بچے بھی ملوث نکلے، تمہیں خواب آ گیا ہے۔ اب تو بچے مانیں گے جب پولیس کی کسٹڈی میں ہے، تو وہ جس طرح باپ پر ہو رہا ہے اس طرح بچوں پر ہوگا تو بچے بھی مان جائیں گے۔ ظلم کی اخیر ہے۔ جنہوں نے جرم نہیں کیا ان کو بھی پکڑ کے ملوث کر لیا، ان سے بھی اعتراف کروا لیا، اور جنہوں نے ڈنکے کی چوٹ پہ 400 بچہ اس کی ویڈیو بنائی اور باہر اس کو سپلائی کیا، پیسے کمائے کنجروں نے، ان کنجروں کو کسی نے نہیں پکڑا۔ اور کیبل والے، یوٹیوب والے، گوگل والے، نیٹ والے بچوں کے ساتھ، مردوں کے ساتھ، مرد جو ہے کام کر رہے ہیں، یہ دکھا رہے ہیں، تو اس کو پروموٹ کون کر رہا ہے؟ اس کو کسی کو نہیں پکڑنا، کیونکہ یہ خود گھر بیٹھ کے بھی دیکھتے ہیں نا، یہ خود پروموٹ کر رہے ہیں، اور بچوں کو، نوجوان بچوں کو، بوڑھوں کو، بزرگوں کو طریقے سکھا رہے ہیں۔ ان کو کون پوچھے گا؟ یونیورسٹی کالجوں میں جو ایسا کام ہو جاتا ہے ان کو کون پوچھتا ہے؟ لڑکیوں کے اسکینڈل آ جاتے ہیں کہ لڑکوں کو اٹھا کے لے گئی، اسی طرح لڑکوں کے اسکینڈل آ جاتے ہیں کہ لڑکیوں کو اٹھا کے لے گئے، پھر لڑکے آپس میں لگے رہے، کہاں روکو گے؟ ایک عبدالعزیز تو چلو بیچارہ مولوی تھا، پھنس گیا، اور میڈیا نے اس کو اچھال کے رکھ دیا پوری دنیا میں۔ میڈیا والے خود بھی یہ کرتے ہیں، ایسے کوئی نہیں، میڈیا والے سارے ولی اللہ غوث کتب ابدال تو نہیں بیٹھے ہیں نا۔
یہ اتنی دیر عورت کو خبریں نہیں پڑھنے دیتے جب تک وہ ننگی ہو کے سینہ سنا تان کے بال اتار، ساستے دوپٹہ اتار کے ٹیڑھے بال کنگھی کنگھی کر کے سامنے نہ بیٹھے تو ٹی وی پہ نہیں بیٹھنے دیتے. انہی کی بیٹیاں، انہی کی بیویاں سب جب تک وہ ننگی ہو کے نہ بیٹھے اتنی دیر بیٹھنے نہیں دیتے. جسم ٹا ٹا کر رہا تھا، ایسے کپڑے پہنتی ہیں بیچاری. تو نبی علیہ السلام نے تو ایسی عورت کو بھی زانیہ کہا ہے جو اپنا جسم کی نمائش کرے. ہمارے بڑے بڑے جتنے بھی امیر لوگ ہیں ان کی عورتیں اتنی قمیص ہی اتنی تھی پہنتی ہیں، ادھر سے بغلوں سے آگے سب کچھ نظر آتا ہے، کندھے سارے ننگے، آگے پیٹ سارا ننگا، کمر ساری ننگی. اب وہ کس چیز کو پروموٹ کر رہی ہیں؟ کس چیز کو پروموٹ کر رہی ہیں؟ ہمارے بچوں کو ہم نے کچھے اتنے وہ نکرے پہنا دی ہیں. اب جوان بھی ہوگا وہ نکر میں رہتا ہے، وہ کس چیز کو پروموٹ کر رہا ہے؟ کلچر ہی ایسا ہے، کلچر ہی ایسا ہے. مولوی بیچارہ پھنس گیا تو پھنس گیا، اس کے بچوں کو بھی منوا لو. آئی جی صاحب، ڈی آئی جی صاحب، تم چھوٹے لیول پہ ہو. وزیر اعظم کو تو کیا کہ وزیر اعظم نے تو اس نے تو توجہ پورے ملک پہ نہیں دی، لیکن تم تو توجہ دو کہ جس نے کچھ نہیں کیا اس کو گرفتار کیوں کیا. اب اس کے اوپر جو مرضی ڈال لو، اسلحہ ڈال لو، 40 منڈے ڈال لو، 100 منڈا ڈال لو. اب تو وہ آپ کی کسٹڈی میں ہے، اس کے بچے بھی کسٹڈی میں ہیں. انصاف اس کا نام نہیں، اس کا نام ظلم ہے. اور جب ظلم کرو گے تو ظالموں آگے پھر کیا ہوگا؟ پنجاب کا تو ایک ہی آئی جی ہے نا، تو رحیم یار خان یا ڈیرہ غازی خان وغیرہ پنجاب میں ہی ہے نا. تو پنجاب کے اندر یہ کام 400 بچوں کی ویڈیوز گندی بنائی گئی ہیں. تو آئی جی پنجاب پولیس نے کیا ایکشن لیا ہے؟ اب کھل کر بات آ گئی. مولانا ابتسام الحق نے بھی اپنی تقریر میں کہا کہ 400 بچوں سے انہوں نے برا کیا اور اس کی ویڈیو بنا کے آگے سپلائی کی. لیکن وہ اثر رسوخ والے تھے، آئی جی وغیرہ ادھر جاتے نہیں، یا جاتے ہیں تو کھابے کھاتے ہیں. اب کھابے کھانے والا، کھابے میں رہنے والا، کھابے کرنے والا، وہ کیا کسی کے خلاف بات کرے گا؟ بات تو یہ ہے، اگر آپ پڑھے لکھے کچھ عقل رکھتے ہیں تو قرآن پاک نے پہلے کہا ہے الزانیۃ والزانی. زنا کے معاملے میں چاہے عورت ہی مقدمہ کرائے، پہلے عورت کو پوچھا جائے بھائی زنا کیسی ہوا، تو کیوں گئی وہاں. بس ایسے تو نہیں نہ ہو جاتا. گھر میں تو کوئی داخل ہوتا ہے نا، اس کو سزا دو، پتھر مارو، سنسار کرو جو زبردستی کرتا ہے. اب عورت خود کرواتی ہے، بعد میں پیسے نہیں ملے، بعد میں کچھ چیز نہیں ملی تو وہ مقدمہ کروا دیتی ہے. اور خاص طور پہ یہ 2 نمبر عورتیں جو کہتی ہیں ہمارا جسم ہماری مرضی، ہمارا جسم ہماری مرضی. تو ان کا مطلب یہ ہے کہ ہم جس شور ہمیں پوچھے نا، جس کے پاس مرضی پڑی رہے، ایک ہی مرضی ان کی. ہم جہاں مرضی بیٹھی رہیں، ہمارا شور نہ پوچھے. ہم جہاں مرضی جائیں، شور نہ پوچھے. منہ اٹھائے جدھر مرضی ننگی پھریں، شور نہ پوچھے. اسی طرح ہمارے بچے جو ہیں ان کو بھی حیا کرنی چاہیے. حیا کا لبادہ اوڑھیں، نظریں نیچی رکھیں. نہ بچوں کو مدرسوں میں، ہاسٹل میں نہ رکھوانے کی ضرورت کیا ہے؟ بچے آئیں پڑھ کے گھر جائیں. جس طرح اسکولوں میں قانون یہی بناؤ، اگر بنانا ہے تو یہی قانون بناؤ. کسی کو ہاسٹل میں رکھو ہی نہ، بچہ کوئی رہے نا. جس کی قسمت ہے پڑھ جائے گا، شہر والے بچے پڑھیں، بس شہر والے بچے پڑھیں جس طرح اسکولوں میں ہوتا ہے، کالجز میں ہوتا ہے. کالجز کے بھی ہاسٹل ختم کرو، یونیورسٹی کے بھی ہاسٹل ختم کرو. کوئی رہے تو اپنا مکان کرائے پہ رہ کے پڑھے. ہاں، پروفیسر لیکچرر وغیرہ ان کی تو ذمہ داری ہوتی ہے. جو پروفیسر لیکچرر وہ خود ہی بے ایمان ہوئے ہوتے ہیں.
اور اسی طرح جو ہاسٹل کی انچارج ہیں وہ حرام زدگی کرتی ہیں، وہ آگے لڑکیوں کو سپلائی کرتی ہیں، پیسے دیتی ہیں۔ آخر یہ دولت ایسی چیز ہے کہ شریف لڑکی بھی جائے تو ایسا ایسا دیکھ کر وہ بھی ساتھ ایسی ہو جاتی ہے۔ قانون بناؤ، یہ پکا قانون بناؤ کہ کوئی جس نے پڑھنا ہے اپنی طاقت پہ پڑھنا ہے۔ ہاسٹل میں کوئی قسم ہی، سارے ہاسٹل ہی ختم کرو، بالکل ختم کرو۔ نہ لڑکیوں کو ہاسٹل ہو، نہ لڑکوں کا۔ اپنے مکان کرائے پہ رہیں، باہر کوئی کرے گا تو خود بھگتے گا۔ ہاسٹل والوں کے اوپر یا یونیورسٹی کا پروفیسر لیکچرار وغیرہ شریف لوگ ہوتے ہیں، ان پہ تو بدنامی نہ آئے۔ جس طرح مولانا عزیز الرحمان پہ جو بدنامی نہ، اسے ابھی تو ملزم ہی ہے نا، تو جو جس نے الزام لگایا اس کو بھی اندر کرو، اس سے پوچھو بھی اتنے سالوں سے تو کروا رہا ہے، کیوں کروایا، کس لیے ہوا؟ آخر 20 سال 22 سال نوجوان بچہ ہے، تو اس کو نوجوان کو یہ نہیں پتا کہ میں کیا کام کرا رہا ہوں، یہ نہیں پتا۔ اگر اس سے بار بار کرتا چھوڑ کے جا رہا ہے، میں مدرسہ چھوڑ جاتا۔ اب اسے خیال ہے 5-6 سال سے وہ پڑھ رہا ہے، اب خیال آیا کہ مدرسہ یہ کام کرتا ہے۔ ہو سکتا ہے مدرسے والے کو اپنا کو معاملہ ہو، میڈیکل رپورٹ جو ہے وہ پتہ نہیں کیا آئی ہے، کیا پتہ نہیں لے لیا۔ اب ہم ان سے میڈیکل سے رپورٹ سے تو اگر یہی کہتے ہیں نا کہ کام ہوا ہے، پتہ نہیں کس کے ساتھ ہوا ہے، مکمل ڈی این سے ثابت ہوگا تو پھر بات دیکھی جائے گی، لیکن ڈی این بھی نہیں کرانا چاہیے۔ قرآن پاک نے کہا 4 گواہ لاؤ، 4 گواہ، اگر نہیں ہے تو چھوڑ دو، بس بات ختم۔ میاں بیوی آپس میں الزام کرتے ہیں تو ان کے قسمیں لے کر ان کا آپس میں علیحدگی کرا دو۔ تم خواہ مخواہ کسی کو سزا دو، کیوں 4 گواہ نہیں ہیں تو سزا ہو ہی نہیں سکتی، اس کے اپنے ماننے پہ بھی سزا نہیں۔ عدالت میں وہ کہے جناب میں نے ایسے کیا ہی نہیں، جھوٹ بولتے ہیں، پولیس کی مار سے بچنے کے لیے میں نے ایسے کہہ دیا۔ اور پولیس کی مار سے بچنے کے لیے ہر آدمی، ہم تو جانتے ہیں ہماری پولیس جو ہے نا وہ پہلے اپنا پیسہ بناتی ہے، اللہ ماشاء اللہ اللہ قلیلہ، بہت کم لوگ جو ہیں وہ ایمانداری سے کام کرتے ہیں، ایمانداری سے۔ کیا ہوگا عبدالعزیز نے، ہم نہیں کہتے عبدالعزیز الرحمان نے نہیں کیا ہوگا، چلو کیا ہوگا، لیکن اس کے بچوں نے کیا کیا، اس پہ زبردستی اور ٹھونس رہے ہو۔ میڈیا والے تو کہہ رہے ہیں اب وہ بھی باپ کے ساتھ شریک نکلے، ابھی انہوں نے کیا کیا، ابھی تو کیا ہی نہیں۔ جس کے اوپر الزام نہیں اس پر زبردستی الزام لگا دینا اور اس کو زبردستی مقدمے میں ملوث کر دینا، یہ ظلم ہے، اخیر ظلم ہے۔ جس پر کوئی مقدمہ نہیں اس کو تم نے پکڑنا ہی نہیں تھا، پکڑنا تھا عزیز الرحمان کے ساتھ مقدمہ، اس کو پکڑو، بس بات ختم۔ 1000 مرتبہ لاکھوں مرتبہ لوگ کہتے رہے، جب تک کوئی ثبوت نہیں، اس کے بچوں کو کیوں پکڑا؟ تاکہ ان کے گھر کا خرچہ ہی بند ہو جائے، تاکہ ان کی عورتیں جو وہ مجبور ہو کر ایسا کام شروع کر دیں۔ اس لیے کر رہے ہو، اور ظالموں، اس کے بچوں کو پکڑ لیا، اب اس کا گھر کا خرچہ تو بند ہو گیا، بھائی ہوں گے، ماموں ہوں گے وغیرہ وغیرہ، چاچو وقت نہ دیں تو اب کیا کریں گے وہ عورتیں؟ ان کے بچوں کو ہی تم نے اٹھا لیا، بہنوں کے بھائیوں کو تم نے اٹھا لیا، تو وہ عورتیں کیا کریں گی؟ بھائی جی صاحب، وہ عورتیں کیا کریں گی جن پر کوئی مقدمہ نہیں؟ کیوں پکڑا؟ کس لیے پکڑا؟ عزیز الرحمان پر مقدمہ ہے، اس کو پکڑو، اس کی تحقیق کرو، تحقیق کرتے کرتے اس کے بچوں کو کیوں پکڑ لیا تم لوگوں نے؟ کیوں پکڑ لیا تم لوگوں نے؟ کو خدا کا خوف کر لو، شرم کھا لو، آئی جی صاحب شرم کرو۔ زبردستی کسی کو مقدمے میں لانا یہ بھی ظلم ہے، کسی پر الزام نہیں اس پر الزام لگا دینا بھی ظلم ہے۔ عزیز الرحمان تو چلو ملزم ہو گیا، مدرسے والے کے ساتھ کچھ چل رہی تھی نہیں چل رہی تھی، واللہ عالم بالصواب، اس نے اپنا بیان دے دیا۔ اس کے بچوں نے کیا زبردستی ان پر ڈال رہے ہو، زبردستی ڈال رہے ہو نا۔ تھوڑا سا سوچو،
तुम बुराई को प्रमोट कर रहे हो, उसके बच्चों को पकड़कर उसकी वालदा, उसकी बहनें, वो क्या करेंगी? चलो इस तरह तो बच्चे कमा के कुछ ना कुछ ले आएंगे, तो घर में बैठ के सुकून से खा लेंगे। अब तुम क्या प्रमोट कर रहे हो? उसके बच्चों को पकड़कर, जिन पर इल्जाम ही नहीं था, जिन पर इल्जाम ही नहीं था, अब उन पर और डालो बच्चे। और 400 बंदों के जो वीडियो बनाकर बाहर भेज रहे हैं, फिर वो पाकिस्तान में देखी जा रही हैं, उनको तुम पकड़ नहीं रहे। खुदा का खौफ कर लो, हुकूमत पाकिस्तान, तुम खुदा का खौफ कर लो। उम्मीद है मेरी थोड़ी सी बात आप सब के लिए समझ के लिए काफ़ी है कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल का ये हुक्म नहीं कि जिस पर इल्ज़ाम नहीं है उसको भी तुम पकड़ लो। इल्ज़ाम के बगैर किसी को पकड़ना ये इंतहाई जुल्म है। उसके बच्चों पर कोई इल्ज़ाम नहीं, उनके बच्चों ने कोई कुछ नहीं किया, उन तीनों को तुमने ज़बरदस्ती उठा लिया ताकि बाप की मुलाकात ही ना करें, हमें भी पैसा ज़्यादा लग जाए, हमें भी पैसा ज़्यादा मिल जाए, बस जितने ज़्यादा मुलव्वस होंगे पैसा ज़्यादा मिलेगा। थोड़ा सा मेहरबानी करो, अल्लाह ताला हम सबको अपने महबूब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती सही बनने की तौफीक अता फरमाए। जितनी को नमाज़ें पुलिस वाले पढ़ते हैं, जितना को वो सच बोलते हैं, वो हमारे सामने है, ठीक है ना? जो पढ़ते हैं मुझे पता है, अगर गड्डी रोक कर जाते हैं, गड्डी रोक के फिर नमाज़ पढ़ के फिर आगे जाते हैं, जो पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं, नहीं तो अक्सर जो है ना वो गाली गलोच गंदी बकवास करते रहते हैं। ये हमारी पुलिस का किरदार है। आज भी इतनी पढ़ी लिखी पुलिस BA MA से कम नहीं है, नए भर्ती जो है, लेकिन वो भी जब इस कैटेगरी में आते हैं ना, वो तो फिर क्या कहते हैं, एक मछली सब जाल को ख़राब करती है, सारी मछलियाँ बदबूदार हो जाती हैं। इसी तरह वो भी उसी कैटेगरी में आ जाती हैं। आखिर पे यही बात मैं करूँगा कि जिन पे इल्ज़ाम नहीं है उनको छोड़ो, उनके वालिदैन, उनकी माएँ बहनें, वो औरतें घर में हैं, उनका रोज़गार तुम बंद कर दोगे तो ज़ना को प्रमोट कर रहे हो। IG साहब, IG साहब, IG साहब, IG साहब, अल्लाह ताला आप सबको नबी अलैहिस्सलाम की मोहब्बत अता फरमाए, आका अलैहिस्सलाम की गुलामी अता फरमाए। गुनाह है, ये गुनाह है, बिल्कुल गुनाह है। वो है ना, काला फमा खतबुकुम अय्युहल मुरसलून, कालू इन्ना उरसिलना इला कौमिन मुजरिमीन लिनुरसिला अलैहिम हिजारतम मिन तीन लिनुरसिला अलैहिम हिजारतम मिन तीन, कि उन पर मिट्टी के पक्के पत्थर बरसाए गए, जो ऐसे मुजरम हैं, यानी कौम लूत का काम करने वाले लूती हैं, पत्थर बरसाए गए। मुसव्वमतन इंदा रब्बिका लिल मुसरिफीन, बराबर कर दिया अल्लाह ताला ने उनको, जो जाति करने वाले थे उनको बराबर, यानी उल्ट करके रख दे। पहाड़ों पे रहते थे, उस पहाड़ों को उठाकर मट्टी के बराबर कर दिया, जमीन में बिलिया मेट कर दिया। फ़अख़रजना मन काना फ़ीहा मिनल मुमिनीन, रब फरमाता हमने निकाल लिया उस बस्ती में जो भी ईमान वाले थे। वो एक ही घराना था हज़रत लूत अलैहिस्सलाम का। आपके बच्चों को, आपकी बच्चियों को, बेटियों को निकाल लिया, आपकी औरत को भी निकाल लिया। वसीयत की हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि पीछे मुड़ के ना देखी, लेकिन उसने फिर देख लिया, या देखा तो एक ही पत्थर ने काम का तमाम कर दिया। अब तो जो नाफरमान है वो बहाना ही बनाना होता ना। अल्लाह को भी पता था कि इसकी बीवी ने बाद नहीं आना, वो पीछे ज़रूर देखेगी। जब देखा तो बस फिर
کیا تھا، اس پر بھی عذاب آ گیا نکلتے نکلتے. ہمیں پتہ ہے، لیکن جس پر الزام ہے اس کو آپ رکھیں، اور جن پر الزام نہیں زبردستی ان پر مقدمات درج نہ کریں. زبردستی ان پر مقدمات نہ درج کریں، ورنہ ظالموں میں تم شامل ہو گئے. ظالموں میں ظلم نہ کرو. جنہوں نے ظلم کیا، اس کام کو پروموٹ کیا، 400 لڑکوں کو اس کام میں لگایا، اور ان کی اللہ نہ کرے ان لوگوں پر عذاب نہیں ہوگا. وہاں اس شہر پہ اس سے بڑا عذاب نہیں ہوگا. 400 بچے جن کی ویڈیوز بنائی گئی، اور وہ بھی آئی جی صاحب کی داڑھی کے نیچے. داڑھی تو رکھی نہیں ہے، ہم تو رکھتے ہیں نا. داڑھی کے نیچے کیا کہتے ہیں، ناک کے نیچے. آئی جی صاحب کی ناک کے نیچے، پورا پنجاب آئی جی صاحب کے ناک کے نیچے ہے. لیکن ایکشن کیوں نہیں لیا گیا؟ ایکشن لے کیوں نہیں سکتے؟ کیونکہ وہاں حیثیت رکھنے والے وہ موجود ہیں، اور بے حیثیت بیچارہ اس کے لیے قانون ہے. یہ دیکھ لے، ایک مولوی تھا، بہت بڑا طوفان کھڑا ہو گیا، اور میڈیا والے 400 بچوں کی خبر نہیں سنی. یہ مجھے مولانا ابتسام الحق کی تقریر سے پتہ چلا کہ 400 بچوں کے ساتھ زیادتی کی گئی، ان کی ویڈیوز بنائی گئی. نہ تو وہاں میڈیا کا کوئی آدمی پہنچا، اور نہ آئی جی صاحب پہنچے، نہ ہی وزیر اعظم صاحب پہنچے. ایسے ہست کنڈوں سے باز آؤ، اور ہمارے پاکستان کو جو کہتے ہو کہ اسے ہم مدینہ بنائیں گے، ریاست مدینہ بنائیں گے، ریاست مدینہ بنانے کی کوشش کرو. ریاست لوط نہ بناؤ، ریاست لوط نہ بناؤ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے، ہمارے بچوں کی بھی حفاظت فرمائے. اللہ ہماری بچیوں کی بھی عزت کو اللہ تعالیٰ ہمیشہ محفوظ فرمائے. آمین ثم آمین. جزاکم اللہ تعالیٰ فی الدارین واسط جزا وما علینا الا البلاغ.